السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ جی، آج تو ہم نے آیات پڑھنی ہے، وہ 72 سے 77 تک ہم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آیت ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما۔ جی، آیت نمبر 72 ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، وَإِذْ اور جب، قتلتم مار ڈالا تم نے، نفساً ایک جان، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، تو فَدَّارَأْتُمْ پس اختلاف کیا تم نے، فیہا بیچ اس کے، تو تم اس میں باہم جھگڑنے لگے۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو تم اس میں باہم جھگڑنے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرج نکالنے والا ہے، ما جو کنتم تھے تم تکتمون چھپاتے، یعنی جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ یہ وہی واقعہ ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں سنا پڑا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا وہ قتل ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے قاتل کا اگر معلوم کرنا ہے تو ایک گائے ذبح کر دو۔ تو یہ اسی حوالہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو تم اس میں باہم جھگڑنے لگے، اور جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ اور آگے فرمایا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، اضْرِبُوهُ مارو اس کو، بِبَعْضِهَا ساتھ ایک ٹکڑے کے، تو ہم نے کہا اس گائے کا کوئی سا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارو، یعنی جو قتل ہوا تھا آدمی۔ کذالک اسی طرح، یحیی اللہ، یحیی زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، الموتا مردے کو اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، وَیُریکم اور دکھاتا ہے، آیاتہ نشانیاں اپنی، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اس جو مقتول کو گوشت کا ٹکڑا، یعنی اس کو ذبح کرو، گائے کو، اس کا جو ٹکڑا ہوگا اس ٹکڑے کو مقتول کو مارو تو پھر یہ زندہ ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے اسی طرح جب کر لیا، ٹکڑا مارا تو وہ زندہ ہو گیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے، ہم اسی طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم دل تمہارے، من بعد اس کے بعد، ذالک یعنی اس کے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہیا پس وہ کل حجارہ پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی یا تو پتھر ہو گئے دل تمہارے یا اس سے بھی سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ لما یتفجر کہ پھوٹ نکلتی ہے، منہ اس سے، الانہار یہ نہر کی جمع ہے، الانہار نہریں، پتھر تو بعد ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ایک تشبیہ دی ہے، ان کی ایک تمثیل دی ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ گویا کہ پتھر ہو چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان پتھروں کی جو ہے وہ 3 طرح کی قسمیں بتا رہے ہیں کہ کس کس قسم کے پتھر ہوتے ہیں۔ پھر ان سے مراد وہ بندے ہوں گے، یعنی پتھروں کی مثالیں دی لیکن اس سے مراد بندے ہوتے ہیں، یعنی بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان میں چشمے پھوٹتے نکلتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض آدمی ایسے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان سے بڑا جو ہے وہ فائدہ لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا اور بعض ایسے ہیں کہ یشققُ کہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ تو نکلتا ہے، منہ اس سے، الماء یعنی بعض ایسے ہیں کہ جس میں چشمے پھوٹ نکلتی ہیں، نہریں نکل آتی ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں، لیکن بعض پتھر جو ہیں وہ ان میں سے پانی بہنے نکل لگتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے فائدہ جو ہے لوگوں کو کم ملتا ہے نہروں کی نسبت۔ اور تیسری قسم کا، وَإِنَّ اور بعض منہا اس میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں، لما یہبطُ جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں، اس سے مراد بندے ہیں۔
اور فرمایا وہ اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر اما اس سے جو تعمل تم عمل کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے، جو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ افتطمعون، کیا پس تم جمع رکھتے ہو، این یؤمنو کہ ایمان لے آئیں گے، لکم واسطے تمہارے، کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومنوں، یہ جو یہود و نصارہ ہیں، سوری جو یہود ہیں، کیا تم ان کے بارے میں یہ خواہش رکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم، وقد کان اور تحقیق تھا، فریق ایک گروہ منہم ان میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک جو گروہ ہے، یسمعون، وہ سنتے ہیں، یعنی وہ گروہ سنتا ہے کیا؟ کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام۔ حالانکہ ان میں سے ایک فریق گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے، ثم یحرفونہ، پھر اس کو جو ہے وہ بدل دیتا ہے، من بعد اس کے ما عقلوہ، سمجھ لینے کے بعد۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کو سمجھ بھی لیتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو بدل دیتا ہے، وہم یعلمون، اور یہ بات وہ جانتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہود تھے نا، وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے، تو یعنی تورات کو سنتے، تورات کو سننے کے بعد اس کو سمجھ بھی لیتے بعض لوگ، پھر سمجھنے کے بعد اس میں جو ہے وہ اپنی طرف سے تبدیلی بھی کر لیتے، اور وہ یہ بات جانتے بھی تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، وَإِذَا، اور جب لقوا ملتے ہیں، الَّذِينَ جو آمنوا ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے، اِلیٰ بَعْضٍ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، تو قالوا تو کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم کہہ دیتے ہو ان کو، بما ساتھ جو فتح اللہ کھولا اللہ نے، علیکم اوپر تمہارے، تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا ہے۔ یعنی جب یہودی آپس میں بیٹھتے ہیں، جب مسلمانوں سے ملتے ہیں نا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب اکیلے بیٹھتے ہیں آپس میں سارے یہودی، کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ انہیں وہ باتیں بتاتے ہو، یعنی مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہیں۔ تو جو اللہ نے تمہارے اوپر ظاہر کر دیا ہے، تم وہ ان کو بتاتے ہو، تو یہ آپس میں وہ باتیں کرتے ہیں۔ لیحاجو، کہتے ہیں تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا ہے، تاکہ وہ جھگڑیں، قوم بھی اس کے ساتھ، یعنی تاکہ اس کے ذریعے وہ جھگڑیں، ان ربکم تمہارے رب کے ہاں، وہ حجت لے آئیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ تم اپنی باتیں وہ بتا رہے ہو کہ کل کو وہ تمہارے خلاف ہی اللہ کے ہاں وہ دلیلیں لے آئیں۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی کچھ پتہ نہیں ہے، ہم جو کچھ کریں گے یہی جو ہے کل قیامت کو، یعنی وہ جو بھی وہ کہتے تھے عدالت لگے گی، تو اس عدالت میں جو ہے نا وہ پیشیاں ہوں گی، پھر اپنے اپنے دلائل دیے جائیں گے، تو وہ تمہارے خلاف حجتیں لے آئیں گے، تو تم ان کے جو ہے نا وہ پاس بیٹھ کر ایسی باتیں نہ کیا کرو جو ان کو جو تمہارے خلاف دلیل مل جائے، یعنی مسلمانوں کو۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو آگے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم، اولا کیا وہ یعلمون، کیا وہ لوگ جانتے نہیں کہ ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی کیا وہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جی، ہم نے جو پہلی آیات پڑھی ہے، وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو اس میں آیات میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، یعنی جو گائے کا ذبح کرنے کا واقعہ، اس کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے جو حکمت ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا جو بعد از موت دوبارہ زندہ ہونا، اس پر جو ہے وہ ایمان نہیں تھا، تو اس پر ایمان
کی پختگی کے لیے اور ان کی بدعمالیوں سے باز رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہیں نازل کی ہیں۔ تو دوسری حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں گائے کا تقدس، گائے کا احترام کچھ حد سے ہی زیادہ تھا، تو اسی واقعہ نے ان کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ جس کو تم الہ سمجھتے ہو، اپنا معبود سمجھتے ہو، اپنا رب سمجھتے ہو، دیکھو یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے، تم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا، یعنی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوسری حکمت ہوگی اس میں۔ تیسری حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے، یہ جاننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ خبر رکھنے والی ہے، اور وہ تمہارے اعلانیہ اور پوشیدہ ہر عمل سے ظاہر ہے۔ جو تم چھپ کر کرتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ ہر عمل سے آگاہ ہے۔ تو یہ اس میں بتایا جا رہا ہے۔ اور چوتھی حکمت اس کی یہ ہے کہ اس واقعہ میں عقل کا سماع بھی ہے، کہ اگر نبی کی نافرمانی کی جائے تو مشکلات اور مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ تم گائے ذبح کرو، اب تم اس کی بات اگر مان لیتے تو تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ تو اس لیے مشکلات اور مسائل میں جو اضافہ ہو جاتا ہے اگر ہم جو ہے بتایا جا رہا ہے اگر بندہ نبی کی نافرمانی کرے، لہٰذا دنیا اور آخرت میں نجات کے لیے ضروری ہے کہ نبی کے ہر حکم کی اطاعت کی جائے اور کسی بھی معاملہ میں بحث نہ کی جائے۔ آیت نمبر 74 اس میں یہود کی قساوت قلبی ثم قست قلوبکم، اس آیت مبارکہ میں یہود کی قساوت قلبی کو بیان کرنے کے لیے 3 طرح کے پتھروں کی مثال بیان کی، جس طرح میں نے اوپر بھی ذکر کیا کہ 3 طرح کی جو پتھر ہیں ان کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ نے یہود کو مخاطب کر کے فرمایا اس طرح کے واقعات، یہ جتنے بھی واقعہ سبت ہوا، وہ بندر والا واقعہ، ذبح بقرہ ہوا، ٹھیک ہے، واقعہ رفع طور وغیرہ، جتنے بھی واقعات ہوئے اور معجزات دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے دل ایمان کے لیے نرم ہو جاتے، لیکن تم نے کج روی اختیار کی، گویا تمہارے دل انتہائی سخت ہے جیسے پتھر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کی طرح ان کو مثال دی۔ ہم بھی کہتے ہیں یار اس کا دل پتھر ہو گیا، بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا، لیکن سنیں اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے اس سے کیا مراد ہے۔ جیسے پتھر، بلکہ پتھروں سے بھی سخت اللہ نے فرمایا، کیونکہ پتھر تو خدا کے خوف سے لرزتے بھی ہیں اور اپنے حال کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ انسان ہونے کے باوجود جمادات سے بھی گھیر گزرے ہیں۔ اس آیت میں پتھروں کی 3 طرح کی تاثیر بیان کی گئی ہے، سنیے گا ذرا۔ پتھروں سے نہر جاری ہونے سے مراد ان کا مخلوق کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ فیہا انہار جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ ان بہت زیادہ مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ بعض پتھروں میں ان سے کم تاثیر ہوتی ہے اور ان سے نہروں کی بجائے صرف پانی جاری ہوتا ہے، بعض اس سے مخلوق کو فائدہ تو پہنچتا ہے لیکن پہلے کی نسبت کم پہنچتا ہے۔ تو تیسری قسم کے ہیں، تیسرے وہ جن سے پانی تو جاری نہیں ہوتا لیکن وہ خوف خدا سے ہل جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اگرچہ دوسروں کو فائدہ نہیں دیتے لیکن کم از کم اپنی نجات یا اصلاح کی طرح ان کا ملان ضرور ہوتا ہے، مگر یہود تو ایسے لوگ ہیں جو نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ ہی اپنی فلاح و کامرانی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہود سے ایمان کی توقع بے سود، افا تطمعون ان یؤمنوا، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، ایمان والوں کو مخاطب کر کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اب بھی یہ توقع رکھتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے سے سچے دل سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان کا ایمان تو اپنی کتابوں پر بھی پختہ نہ تھا۔ یہ اللہ کا کلام تورات سنتے تھے، پھر دنیاوی مفاد اور مالی منفعت کی خاطر اس میں تحریف کر دیتے تھے۔ یہود میں تحریف لفظی اور معنوی دونوں قسم سے ہوتی تھی، یعنی وہ لفظی طور پر بھی اس میں حد و بدل کر دیتے تھے جو آیات ہوتی تھی، اور معنوی طور پر اس طرح کہ اس کا معنی ہی وہ اپنے طرف سے لے لیتے تھے۔ یہود کی منافقت، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا 76 سے لے کر 77 تک آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہود میں سے بعض تو اسلام کے اعلانیہ دشمن ہیں اور بعض جو ہیں یہ منافق روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں یہود کی منافقت کا پردہ چاک کیا گیا ہے، ان کی دوگلی پالیسی کا بیان ہوا ہے۔ یعنی منافقین جب ایمان والوں کے پاس ہوتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے، لیکن جو ہی وہ جب تنہائی میں بیٹھتے تو دوسرے کو ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتا کر اپنا راز افشا کر رہے ہو، تمہارے انہی اقوال سے وہ تمہارے مذہب کی تردید کر دیں گے۔
اسی طرح عرب جو ہے وہ تم پر چھا جائے گا اور خدا کے ہاں بھی تمہیں لاجواب کر دیں گے، اور انہی باتوں کو تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف بطور حجت پیش کریں گے۔ اور وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں وہ اپنی تحریفات اور حق پوشی کو چھپا لیں گے تو آخرت میں ان پر مقدمہ نہ چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے، ان بے وقوفوں کو اتنا علم نہیں کہ ہم پوشیدہ اور ظاہر ہر بات جانتے ہیں، اور اتنے بے خبر نہیں کہ کوئی بات ہم سے چھپائی جا سکے۔ جی یہ اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کا 72 سے لے کر 77 تک آیات کا ہے۔ آپ نے ان آیات کو بڑے اچھے طریقے سے ان کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور ساتھ میں تشریح ہیڈنگ کے ساتھ اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ کلاس میں انشاءاللہ آپ سے اس کے بارے میں ڈسکس ہوگی اور